امام کا یوم میلاد بہت مبارک ہو میرے بھائی۔ مانی، آج تو سبت پیمبر امام حسن مجتبیٰ کا یوم میلاد ہے۔ یہ امام امن کون ہے؟ میرے بھائی، تاریخ نے تو یہی نام دیا ہے۔ امام حسن صلح اور امن کے امام، اور امام حسین جنگ کے امام۔ مانی، یہ بہت ناانصافی ہے امام حسن اور امام حسین کے ساتھ۔ یاد نہیں، یہ کل کے کل محمد ہیں۔ مانی، ہمارے ہر امام کا کردار، گفتار اور عمل ایک سا ہے، صرف حالات اور حالات کے مطابق ایکسپریشن کا فرق ہے۔ بھائی، میں نے تو یہی سنا ہے کہ امام حسن بہت امن پسند تھے، اور انہوں نے امیر شام سے بھی جنگ نہیں کی، یہاں تک کہ امام حسین امام بنے اور انہوں نے صلح نامہ ختم کیا۔ مانی، سب سے پہلے یہ کہ امام حسن امام حسین کے بھی امام ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ امام حسین کوئی عہد نامہ توڑ دیں؟ دوسرا یہ کہ عہد نامہ امیر شام کی طرف سے توڑا گیا، یزید کو خلیفہ نامزد کر کے۔ اور مانی، کیا تم جانتے ہو امام حسن نے یہ صلح حالت جنگ میں کی تھی؟ کیا امام حسن کبھی جنگ پہ بھی آمادہ تھے؟ نہ صرف آمادہ تھے، بلکہ عبید اللہ ابن عباس کی سالاری میں لشکر بھی روانہ کیا تھا۔ پھر یہ صلح کا سلسلہ کیسے سامنے آ گیا؟ امام علیہ السلام کی فوج لالچ اور فریب کا شکار ہوئی، یہاں تک کہ سپہ سالار عبید اللہ ابن عباس، جو بنی ہاشم میں سے تھے، اپنے ساتھیوں سمیت امام علیہ السلام کو چھوڑ کر امیر شام سے جا ملے۔ ان کو پیشکش عورت، درہم و دینار اور پورے عالم اسلام کی سالاری کی تھی۔ اوف، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ فوج جس کا سپہ سالار، جس کا چیف دشمن سے جا ملے، وہ فوج کیسے لڑ سکتی ہے؟ صحیح۔ اور عبید اللہ کی اس حرکت کی خبر جب امام علیہ السلام کے باقی ساتھیوں کو ملی تو انہوں نے کہا، وہ لوگ تو بڑے لکی رہے کہ ان کو مال و ثروت بھی ملی اور ہم یہاں ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کی اپنی فوج نے اپنی ہی فوج کو لوٹنا شروع کر دیا، اور جب اپنی ہی فوج میں لوٹنے کو کچھ باقی نہ رہا تو پھر امام علیہ السلام کے خیمے کا رخ کیا، اور پھر امام علیہ السلام کا خیمہ لوٹا۔ اس خیمے میں بھی جب کچھ باقی نہ رہا تو امام علیہ السلام جس قالین پہ تشریف فرما تھے وہ قالین تک لوٹ لیا۔ یہ مصائب امام حسن تو زمین و آسمان سے زیادہ ہیں۔ مانی، کاش کہ امام علیہ السلام کے مصائب بس یہیں تک ہوتے، لیکن ابھی تمہارے سوال کا جواب باقی ہے کہ امام علیہ السلام نے صلح کیوں کی۔ پلیز بتاؤ مجھے کہ ایسا کیا ہوا؟ مانی، جب لوٹنے کو کچھ بھی نہ بچا تو ساتھیوں نے یہ مشورہ کیا کہ امام علیہ السلام کو پکڑ کر امیر شام کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں اور انعام و معاوضہ وصول کر لیتے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو منصوبے تھے، ایک منصوبہ دشمن کا اور ایک منصوبہ میرے اپنے ساتھیوں کا، اور میرے اپنے ساتھیوں کے منصوبے میں بے پناہ ذلت تھی۔ مانی، یہ تھے وہ حالات جس میں امام علیہ السلام نے صلح نامہ قبول کیا۔ یہ تو بہت دردناک ہے۔ شانی، پھر کون جیتا اور کون ہارا؟ مانی، صلح حدیبیہ میں کون جیتا تھا، کون ہارا تھا؟ صلح امام حسن سے وہی صلح حدیبیہ کی خوشبو آتی ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی فہم و فراست سے صلح نامے میں وہ چیزیں قبول کروائیں جن کی وجہ سے بنو امیہ ابداً ابدا بے نقاب ہو گئے، اور چند ہی سال بعد عہد نامہ توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جس طرح صلح حدیبیہ دین محمدی کی ترویج کا باعث بنا، صلح امام حسن دین ناب محمدی، خالص دین اسلام کی ترویج کا باعث بنا۔ سبحان اللہ۔ مانی، اور آخری بات، امام حسن اور امام حسین میں تو کوئی فرق نہیں تھا، لیکن اصحاب امام حسن اور اصحاب امام حسین میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب یہ سوچو کہ امام زمانہ غیبت میں کیوں ہے، امام زمانہ کون سے ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہیں،
اور ہمارا رشتہ اپنے امام سے کون سا ہے؟ وہ رشتہ جو اصحاب امام حسن کا امام حسن کے ساتھ تھا، یا وہ رشتہ جو اصحاب امام حسین کا امام حسین کے ساتھ تھا؟ میں آج ہی صلح امام حسن کو پڑھوں گا اور اس سے سبق لے کر اپنی زندگی میں عملی چینج لاؤں گا۔ آپ سب بھی یہی کریں اور ہمارے اس میسج کو سب سے شیئر کریں، اور ہاں، ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔